سال بے شک ہمیں یہ امید نہیں، جس طرح ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امید تو نہیں تھی کہ پی ٹی آئی رزلٹ مان لے گی الیکشن کا، لیکن یہ رزلٹ نہ ماننے کے نتیجے میں جو انسٹیبلٹی آتی ہے اگلے 5 سال تک ایک اپوزیشن بیٹھ کے محاذ ہی کھڑا رکھتی ہے حکومت کے خلاف تاکہ وہ پرفارم نہ کر لے یا اپنے جو ایشوز ہیں اس پہ فوکس نہ کر سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ موونگ فارورڈ جو سال کے اینڈ پہ چلیں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چیز ہو گئی کہ بیٹھنے کو تو تیار ہوئے کم از کم، اس سے کوئی حل نکل آئے گا اس سارے مسئلے کا؟ دیکھیں، اس سارے مسئلے میں ایک چیز نظر آئی ہے ہمیں، وہ یہ کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ دیکھی کہ کس طریقے سے درست کو غلط اور غلط کو درست بنایا گیا ہے، اور ایک باقاعدہ لانچ کی گئی ہے کمپین، جیسے 26 نومبر کے واقعے پہ کہ لیڈرشپ بھاگ کھڑی ہوئی اور لاشوں کی تلاش کا ایک بیانیہ بنا دیا گیا اور لوگوں کو اسی طرف لگا دیا گیا۔ اس میں مقابلے کے بیانیے کی کمزوری تو ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہر شکست کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 13 جنوری کو فیصلہ آیا انتخابی نشان کا جو سپریم کورٹ نے دیا اس سال کے آغاز میں اور بلہ لے لیا گیا، تو وہ سپریم کورٹ میں ہی جب وضاحت آئی تو سامنے یہ پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ جتنے بڑے قابل وکلا تھے انہوں نے اپنے امیدواروں کو خود ہی آزاد کروایا، یعنی وہ پی ٹی آئی تو نہیں نہ ختم کی گئی تھی، صرف نشان لیا گیا تھا، اور یہ بات سامنے آئی اور ساری وہ کمپین بنا کے آج بالکل، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب آپ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کی بات کریں تو دونوں کو اکٹھا کر لیں 2018 کے ساتھ، پھر موازنہ کر کے بٹھا لیں کوئی جوڈیشل کمیشن کہ کب نہیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا، کبھی کسی کے لیے اور کبھی کسی کے لیے۔ تو اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو رانا ثناءاللہ کی جس بات کی عمران خان نے کہا کہ بھئی زرداری، نواز شریف اور عمران بیٹھے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اسے 12واں کھلاڑی بنا دیا، تو یہ تو پاکستان 12ویں کھلاڑی کی صورت میں کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ ان ہماری حماقتوں کی وجہ سے کہ ہم رجیم چینج کراتے رہے، نواز شریف کے اس 4 سالہ ٹینیور کے اینڈ پہ شاہد خاقان عباسی آئے جو آج کل تنقید کرتے نہیں تھکتے، وہ پہلے کہتے تھے کہ میں افتتاح کر کر کے تھک گیا ہوں جو نواز شریف نے منصوبے شروع کیے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بیانیہ اس طرح بنتا ہے کہ آپ پازیٹیو جنگ بھی نہیں لڑ رہے، آپ نے صرف لوگوں کو ذہنی طور پہ مسخر کیا ہے کہ نیگیٹیوٹی کو پھیلانا ہے، یہ ہمارے اس سال کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عامر ضیاء صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ بیانیے کی بیس پہ سیاست ہوتی رہی، چلیں لوگوں کو بھی آپ نے پرسویڈ کر لیا، لیکن یہ فیکٹ تو اپنی جگہ ہے نا کہ بیانیے سے نہ پیٹ بھرتے ہیں نہ مسائل قوم کے حل ہوتے ہیں۔ تو ایک تو الیکشن تسلیم نہ کرنے والی بات، اور دوسرا جو 2 جنوری کو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کچھ امید ہے اس سے گوئنگ انٹو 2025؟ دیکھیں، مجھے اجازت دیں کہ ہم ایک اور زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جو چاہتے ہیں کہ زیادہ تر جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آج ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ جی عوام اور ان کے درمیان جو ہے رولرز اور جو رول ہیں ان کے درمیان خلیج بہت بڑی گہری ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہیں کیونکہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، سسٹم جو ہے مطلب ہے کہ آپ سے مسلسل تقاضا کر رہا ہے، آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن ڈیلیور کرنے میں زیرو ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ آ رہا ہے، لوگوں میں ایک مطلب ہے کہ وہ آدھے سچ کو بھی پورا سچ مان رہے ہیں، ان کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جو بھی آدمی نفی کی سیاست کرتا ہے، مزاحمت کی سیاست کرتا ہے، اس کو مقبول ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت پورا کلیکٹیو فیلئر ہے ہمارے رولنگ ایلیٹ کا، اس کی وجہ سے لوگ بیدار ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ آج تمام سیاسی جماعتیں ماشاءاللہ اقتدار میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اقتدار میں ہے، لیکن لوگ جو ہیں غیر مطمئن ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ نظام بنانے میں یہ سیاسی جماعتیں اور ہمارا سسٹم جو ہے ناکام رہا ہے، اور کی جو مقبولیت کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کے رد عمل میں ہے کہ جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور لوگ اب اتنا، آپ دیکھیں نا، ابھی میں دیکھ رہا تھا، آج آپ نے دیکھا ہوگا اڑان پاکستان کی جی بالکل، اور اس میں وزیر اعظم صاحب بڑا اچھا ایک بات کر رہے تھے، لیکن دوسری ونڈو کے اندر کیا چل رہا تھا؟ کراچی کے اندر جو ہے افراتفری تھی، کراچی میں ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی۔ آپ اڑان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن کراچی آپ کا نیم ہے کیونکہ دھرنے ہو رہے ہیں وہاں پر، آپ کا جو ساتھی شہر ہے، تو آپ کے یہاں لوگ بہت بیدار ہیں، ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جی صوبائی حکومت نہیں ہے، وفاقی حکومت کی نظر نہیں آ رہی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، مطلب ایک پریشانی ہے، ہمارا کتوں نے کاٹا ہوا ہے، ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔ آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ جی ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ عامر صاحب، عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو حکومت میٹرکس دکھا رہی ہے 2024 میں، آغاز ہوتا ہے 21.5 شرح سود سے 13% پہ ختم ہوتا ہے، سنگل ڈیجٹ انفلیشن، اکنامک میٹرکس اور سٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اپنی زبان خود بول رہا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ خان صاحب نے بھی مان لیا ہے۔
کہ اسٹیبلٹی لائی ہے یہ حکومت؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میکرو اکانومی کے جو اشارے ہیں وہ درست ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب آپ کے آج بھی بہت سارے بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں. آپ کی مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، لیکن جو مہنگائی ہو چکی ہے 38% سے وہ 4.59% پر اگر آگے کے بلو 5% ہو گئی ہے. مہنگائی تو ہے، لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی کیونکہ نہیں ہوتی ہے، لوگ روزگار نہیں ہے ان کے پاس، خود خرید ہوئی ہے، لوگوں کی انکم نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ لوگ کن سہانے خوابوں میں رہتے. اسلام آباد میں ہر آدمی کو ہری ہری سوج رہی ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سڑکیں پختہ ہیں، ماحول بہت اچھا ہے، لیکن آپ ایک عام پاکستانی سے بات تو کریں نکل کر. میں کہ آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو، آپ فلش میں بات ہے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. عام آدمی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ عام آدمی کراچی کی میں بات کروں، 8 دن سے بند پڑا ہوا ہے آپ کا شہر، مرکزی شہر بند پڑا ہوا ہے اور کوئی حکومت نہیں ہے. مطلب ہے کہ یہاں پر مطلب ڈاکٹر کی ہم نے جرائم میں کمی کر دی ہے، تو لوگوں کو جو حکومت کہتی ہے، انتظامیہ کہتی ہے، اس کی بات کی یقین نہیں ہے. مزمل صاحب ٹھیک ہے، مطلب آن گراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج اس طرح سے نظر نہیں آتا جو حکومت دعوے کر رہی ہے. ملک صاحب ایک اور سوال جو خواجہ آصف صاحب ریپیٹڈلی پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چلے مذاکرات کر لیتے ہیں، یہ 2 ہفتے میں ایسا ہوا کیا کہ پی ٹی آئی والے اچانک سے بھاگ کر آ گئے کہ بات کرنی ہے؟ اس کا جواب آپ ہی دے دیں خواجہ صاحب کو. میرے خیال میں پی ٹی آئی نے جتنے کارڈز کھیلے وہ سارے کارڈز ناکام چلے گئے. خواجہ صاحب کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ اس قسم کی تنقید کر سکیں. اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، حکومت کا کام نہیں ہے جب مذاکرات شروع ہوں تنقید کرے، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ موقع اس لیے ملا کہ پی ٹی آئی مسلسل ایسے کام کرتی چلی گئی جس کے نتیجے میں اسے کوئی کامیابی نہیں ملی. اور جب آپ سارے کارڈز چل چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ناکامی کے بعد آپ کے مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ ذرا تھوڑے سے ڈاؤن ہو کے مذاکرات کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کر رہی ہے حکومت نہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا ہم آرمی چیف کی تعیناتی روک لیں گے، کیا ہوا؟ آرمی چیف تعینات ہو گئے. پی ٹی آئی نے کہا ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، اسلام آباد کا گھیراؤ نہ ہو سکا. پی ٹی آئی نے کہا ہم الیکشن سے نکلیں گے، صوبائی حکومتیں توڑیں گے، ملک کے پورے اندر نئے انتخابات کی طرف چلا جائے گا، نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی نے کہا جناب ہم جو ہے وہ استعفے دے دیں گے، استعفے نہیں دیے. پھر پی ٹی آئی نے کہا جناب ہمارے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے خلاف انہوں نے احتجاج کی کال دی، ساری ناکام ہوئی. آخری بھی دیکھیں احتجاج کی کال ان کی ناکام ہوگی، فائنل کال بھی. اب آگے ہیں اس کی طرف سول نافرمانی، زر مبادلہ نہ بھیجیں پاکستان میں، وہ بھی تقریباً آپ کو دیکھ لیجئے گا اب تک کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ وہ بھی ناکام ہو گئی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں پیسے بھیجنے ہیں. اس میں بیرونی پریشر کا کوئی فیکٹر نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بیرونی پریشر کا اتنا بڑا فیکٹر ہے. پی ٹی آئی کو اب اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو چیزیں کرنا چاہ رہی تھی وہ کس طرح اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئیں. 2 چیزیں میں عرض کر دوں بڑی شارٹلی، جو عامر بھائی نے بات کی اور جو ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں حکومت کی پرفارمنس کی، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی انتشار نے اس ملک کو تباہ برباد کیا. ہم کہتے ہیں عام آدمی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. کیوں حل نہیں ہو رہے؟ یہ جو کراچی میں بھی آج روڈز بند ہیں، کیا آپ میں اور سب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جنہیں دھرنا کہاں دینا ہے بھائی؟ پشاور میں دو، وزیر اعلیٰ کے پی کے کا گریبان پکڑو جا کے. اگر کرم کے اندر کوئی ایسے واقعات ہیں وہاں رسپانسبل کون ہے؟ علی میر گنڈا پور صاحب ہے، تیسری حکومت ہے، یعنی وہاں ان کی تیسری حکومت ہے. پھر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے فوج کو بھی طلب کرنا ہے تو آپ کی صوبائی حکومت نے بلانا ہے. یعنی دھرنے کیوں ہو رہے ہیں؟ کراچی سندھ کے اندر ہو رہے ہیں. آپ نمبر سکورنگ کر رہے ہیں. یعنی میں ان ایک بندے کے جو زخمی ہوا، جو جہاں باق ہوا، اس کے ساتھ ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈر سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کا دھرنے کا مقام کون سا ہے؟ آپ باقی حکومتوں کے اوپر راستے کیوں روڈیٹ کر رہے ہیں؟ ملک صاحب آپ جن سے پوچھنے کا کہہ رہے ہیں 21 نومبر کو کرم میں 45 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور 22 کو ڈی چوک پر پی ٹی آئی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ اس ملک کے اندر اس قسم کی سیاست کریں گے اکانومی نہیں چلے گی. آپ کہتے ہیں ملک بند کر دیں، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھنا. میں 10-12 سال کو اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں سارے سالوں کے ساتھ. صحیح بھائی مان لیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل میں شکایات ہوتی تھی، تقاریر ہوتی تھی، ایک دوسرے سے سیاست میں ہوتی ہیں، یہ بھی کرتے. لیکن کیا یہ ہوتا تھا کہ گھر جلا دو؟ یہ لوگ بھول گئے سی لاہور کے اندر اڈا پلاٹ پہ جو جلسہ تھا خان صاحب کا، میاں نواز شریف کے گھر جا رہے ہیں جی ہم، اور شیخ رشید صاحب کی تقریر ہے، نکلو آگ لے کر نکلو، ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دو. بھئی آپ اپنے مخالفین کی بات سننے کو تیار نہ ہو. آپ ملک کے اندر اتنا انتشار پیدا کر دیں کہ اکانومی کا پہیہ رک جائے. جس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہ ہو، انتشار ہو، سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت للکار رہے ہوں، وہاں معیشت نہیں چل سکتی. اور دوسری میں آپ سے عرض کروں، جو ابھی بیانیے کی بات ہو رہی، یہ بیانیے کی جنگ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے. بیانیت ہوتا ہے کہ بندہ اپنا کوئی پرفارمنس بتاتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ اچھے کام کیے. یہاں تو پروپیگنڈا وار ہے، اس میں جتنا کوئی زیادہ پروپیگنڈا وار میں پیسے لگا رہا ہے، اپنے وسائل لگا رہا ہے یا اپنی کوششیں لگا رہا ہے، اتنا وہ کامیاب